الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، البتہ رجب کے مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی دن روزہ رکھنا یا کوئی مخصوص قسم کی تسبیحات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں، لہٰذا رجب کے کسی دن کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے کا التزام درست نہیں ہے۔ اس مہینے میں تخصیص کے ساتھ کسی عبادت کو ضروری سمجھنا درست نہیں ہے، البتہ تخصیص اور التزام کے بغیر جس قدر ہو سکے اس پورے مہینے میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک تو ان مہینوں میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرا یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، مگر دوسرا حکم احترام و ادب اور ان میں عبادت گزاری کا اہتمام اسلام میں ابھی بھی باقی ہے۔ آخر شب میں بیدار ہو کر نماز پڑھنے اور دعا کرنے کی فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور صالحین کا شیوہ و طریقہ بھی ہے۔ شب معراج میں خصوصیت سے بیدار رہنے کے متعلق احادیث صحیحہ میں کوئی روایت نہیں۔ ماہ رجب کی مخصوص تاریخوں میں غسل کی جو فضیلت بیان کی جاتی ہے اصول کے اعتبار سے موضوع ہے، باطل ہے، ہرگز یہ اعتقاد نہ رکھا جائے۔ 27ویں تاریخ کا روزہ 100 برس کے روزے کے برابر ہونے کی بھی حدیث صحیح نہیں، لہٰذا 27 رجب کو تخصیص کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس رات شب بیدار رہ کر مخصوص عبادت کرنے مثلاً صلاۃ الرغائب وغیرہ کا التزام درست نہیں ہے، اور اس کی جو فضیلت عوام میں مشہور ہے کہ اس روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے روزے کو زیادہ ثواب کا باعث یا اس دن کے روزے کے متعلق سنت ہونے کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنی تصانیف میں اس کی بہت تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے رجب سے متعلق پائی جانے والی تمام ضعیف اور موضوع روایات پر محدثانہ کلام کرتے ہوئے سب کو باطل قرار دیا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ رجب کے مہینے میں تبارک اور 27 رجب کو روزہ رکھنے کے متعلق فرماتے ہیں، اس امر کا التزام نادرست اور بدعت ہے۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 27ویں رجب کے روزے کو جو عوام ہزارہ روزہ کہتے ہیں اور 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب سمجھتے ہیں، اس کی کچھ اصل نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ماہ رجب میں تاریخ مذکورہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت پر بعض روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات محدثین کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچتی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بعض بہت ضعیف اور بعض موضوع یعنی من گھڑت ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں جس انداز سے رجب کی تعظیم کی جاتی تھی اس کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ خشر بن حرز سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کا روزہ رکھنے پر لوگوں کی ہتھیلیوں پر مارتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ کھانے میں ڈال دیتے تھے، یعنی اپنے سامنے لوگوں سے روزہ افطار کروا دیتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رجب اور رجب کیا ہے؟ رجب تو ایک مہینہ ہے جس کی جاہلیت میں تعظیم کی جاتی تھی، پھر جب اسلام آیا تو اس کی جاہلیت والی عظمت کو ترک کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کا روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شعبان کا روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ خلاصہ یہ ہے کہ رجب کے روزے کی ممانعت جاہلیت کی تعظیم والے پہلو کے پیش نظر ہے، یا اس روزے کو لازم یا زیادہ فضیلت کا باعث سمجھ کر رکھنے کی وجہ سے ہے۔
اگر کسی شخص کی عادت مثلاً پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی ہو اور 27 رجب پیر یا جمعرات کو آ جائے تو ایسے شخص کے لیے اس دن روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہوگا، اور ایسا شخص صرف نفل روزہ رکھنے کی نیت کر کے ہی اس دن کا روزہ رکھے گا، اس دن کے روزے کی مخصوص نیت نہیں ہوگی۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو رجب میں روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شعبان سے کہاں غافل ہیں۔ اسی طرح رجب میں کنڈے کی رسم غیر شرعی اور بدعت ہے، اس سے اجتناب لازم ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کنڈوں کی رسم محض بے اصل، خلاف شرع اور بدعت ممنوعہ ہے، کیونکہ 22 رجب نہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش ہے اور نہ تاریخ وفات۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت 8 رمضان 80 یا 83 ہجری میں ہوئی اور وفات شوال 138 ہجری میں ہوئی۔ پھر 22 رجب کی تخصیص کیا ہے اور اس تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے کیا خاص مناسبت ہے؟ البتہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس رسم کو محض پردہ پوشی کے لیے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، ورنہ در حقیقت یہ تقریب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ جس وقت یہ رسم ایجاد ہوئی، شیرنی بطور حصہ اعلانیہ تقسیم نہ کی جاتی تاکہ راز فاش نہ ہو جائے، بلکہ دشمنان حضرت معاویہ خاموشی کے ساتھ ایک دوسرے کے یہاں جا کر اسی جگہ پہ شیرنی کھا لیں جہاں اس کو رکھا گیا ہے، اور اس طرح اپنی خوشی و مسرت ایک دوسرے پر ظاہر کرتے۔ جب کچھ اس کا چرچا ہوا تو اس کو خاص امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ تہمت حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ پر لگائی کہ انہوں نے خود اس خاص تاریخ میں اپنی فاتحہ کا حکم دیا ہے، حالانکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ لہٰذا اہل مسلم کو اس رسم سے دور رہنا چاہیے، نہ خود اس رسم کو بجا لائیں اور نہ اس میں شرکت کریں۔